آج کے جدید دور میں سائنس اس تحت تک پہنچ چکی ہے کہ وضو سے بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، جس میں سب سے پہلے آتی ہے مسواک۔ بچہ جانتا ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے، جس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ مسواک میں بہت ساری کیمیائی اجزاء موجود ہوتی ہیں، جس سے دانتوں کی بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ مسواک سے حافظہ بڑھتا ہے۔ مسواک میں سر کا درد دور ہوتا ہے۔ مسواک کرنے سے سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے۔ مسواک سے معدہ اور ہاضمہ درست رہتا ہے۔ مسواک کے بارے میں 2 احادیث مبارکہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جب تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تھے تو اسی طرح جب عموماً منہ ہمارا پک جاتا ہے، یعنی منہ کے اندر چھالے وغیرہ بن جاتے ہیں، مسواک کرنے سے ان سے بھی نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے سے کیمیائی اجزاء مثلاً جراثیم وغیرہ لگ جاتے ہیں۔ اگر سارا دن ہم ہاتھ نہ دھوئیں تو جلد ہی ہمارے ہاتھ جلدی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں کے گرمی دانے، جلدی سوزش، جلد کی رنگت تبدیل وغیرہ ہو جانا۔ پہلے ہاتھ دھو لیجئے جس سے وہ جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ کلی کے ذریعے منہ میں اور پھر پیٹ میں جا کر بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر منہ کو صاف نہ کیا جائے تو ان امراض کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایڈز کا اس کی ابتدائی املاات میں منہ کا پکنا بھی شامل ہے، منہ کے کناروں کا پھٹنا وغیرہ۔ پھیپھڑوں کو ایسی ہوا درکار ہوتی ہے جو جراثیم، دھوئیں اور گرد و غبار سے پاک ہو۔ ہوا کو مرطوب یعنی نم بنانے کے لیے ناک روزانہ تقریباً 1/4 گیلن نمی پیدا کرتی ہے۔ صفائی اور دیگر سخت کام نتھوں کے بال سر انجام دیتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والا ناک میں پانی چڑھاتا ہے، جس سے جسم کے اہم ترین آلے ناک کی صفائی ہو جاتی ہے، اور پانی کے اندر کام کرنے والی برقی روحوں سے ناک کی رونی اور غیر مری روحوں کی کارکردگی کو تکمیل پہنچتی ہے، اور مسلمان وضو کی برکت سے ناک کی بے شمار پیچیدہ امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کل فضاؤں میں دھوئیں وغیرہ کی آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مختلف کیمیائی مادے، سیسہ وغیرہ میل کچیل کی شکل میں آنکھوں اور چہرے وغیرہ پر جمع رہتا ہے۔ اگر چہرہ نہ دھویا جائے تو چہرے اور آنکھوں کی امراض سے دوچار ہو جائیں گے۔ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو، ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چہرہ دھونے سے منہ پر کیل وغیرہ بہت کم نکلتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کئی بار دھونا لازمی ہوتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل چہرہ دھونے سے چہرے کی مساج ہو جاتا ہے، خون کا دورانیہ چہرے کی طرف رواں ہو جاتا ہے، میل کچیل بھی اتر جاتا ہے، چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں کے ایک ایسے مرض کی طرف توجہ دلاتا ہوں جس میں آنکھوں کی رطب، آنکھوں کی بنائی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور مریض آہستہ آہستہ اندھا ہو جاتا ہے۔ طبی اصول کے مطابق اگر بھوؤں کو وقتاً فوقتاً تر کیا جاتا رہے تو اس خوفناک مرض سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والا منہ دھوتا ہے اور اسی طرح ان کی بھویں تر ہوتی رہتی ہیں۔ کوہنی پر 3 بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق دل، جگر اور دماغ سے ہے، اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو دماغ اور اعصابی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ وضو میں کوہنی سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت پہنچتی ہے۔ سر اور گردن کے درمیان شاہ رگ واقع ہے، اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے۔ جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے برقی روح نکل کر شاہ رگ میں ذخیرہ ہوتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے، اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ فرانس میں میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا تو ایک شخص مجھے کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا۔ جب میں فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور میں پاکستان سے آیا ہوں۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ وہ حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ پاکستان میں یہ پاگل خانے مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ پھر اس نے جواب دے دیا کہ شاید ہو سکتا ہے 3 یا 4 ہوں پاکستان میں پاگل خانے۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ ابھی تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ اب وضو کیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ دن میں کتنی بار یہ کرتے ہو؟ تو تب اس نے جواب دیا کہ دن میں 5 بار کرتا ہوں، کیونکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، نماز کے لیے فرض ہے وضو کرنا۔ دن میں 5 بار نماز پڑھنی ہوتی ہے اور 5 بار ہی ہم وضو کرتے ہیں۔ پھر وہ حیران ہو کر بولا کہ میں مینٹل ہاسپٹل میں سرجن ہوں، میری تحقیق ہے کہ دماغ سے سارے سگنلز پورے بدن میں جاتے ہیں اور پھر اعضاء کام کرتے ہیں۔
ہمارا دماغ فلوٹ کے اندر فلیٹ کر رہا ہوتا ہے جس سے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور دماغ کی چند رگیں ہماری پشت سے ہو کر سارے بدن میں جاتی ہیں، اور جب ہم اپنے بال گردن سے نیچے تک بڑھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم خشکی پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بارہا ایسا ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے سوچا کہ گردن کی پشت کو دن میں 2-4 بار طرز ضرور کیا جائے۔ میں نے ابھی دیکھا کہ آپ نے ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ گردن سے پیچھے ایسے کچھ کیا، واقعی آپ پاگل نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح گردن توڑ بخار سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ پاؤں سب سے زیادہ آلودہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پاؤں کی انگلیوں سے انفیکشن شروع ہوتا ہے۔ وضو کرنے سے پاؤں کی گرد و غبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں، جو بچے کچے رہ جاتے ہیں وہ پاؤں کی انگلیوں کا خلا جو ہوتا ہے ان کے درمیان ان کا مسح کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ، مایوسی جیسی پریشان کن بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور جب کوئی دن میں 5 بار وضو کرتا ہے تو وہ بیماریوں سے بھی دور رہتا ہے۔ سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے، وضو کرنے سے بہت ساری بیماریاں دور رہتی ہیں۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میں بروز محشر اپنے بندوں کو پہچان لوں گا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ وضو کی وجہ سے ان کا سارا بدن چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔